بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام مارکیٹ و مسائل سے آپ کا میزبان رفیق انصاری حاضر ہے. ہمارا بڑا خاص پروگرام اسپورٹس کے حوالے سے، اور آج ہم جہاں موجود ہیں وہ ڈائریکٹر اسپورٹ کے ایم سی خبر ایوب صاحب یہاں پر موجود ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بتا دیں کے ایم سی کے حوالے سے بڑی بڑی گراؤنڈس ہیں، کئی ایونٹ منعقد کرا، اور ابھی بیچ کے اندر انڈر 16 کرکٹ ٹورنامنٹ بھی کرایا گیا. بڑا زبردست کے ایم سی نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور کورونا وائرس کی وجہ سے تقریباً 8 ماہ تمام چھوٹے بڑے گراؤنڈ جو تھے وہ بند رہے، اور بہت سے بچے جو ہے وہ ایکٹیویٹی سے بھی محروم رہے. آج اسی حوالے سے ہماری بات چیت ہوگی. ہمارا ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ڈائریکٹر اسپورٹ کے ایم سی ہیں. اس کے علاوہ مختلف جو جگہوں پر بھی ڈائریکٹر رہے، اپنے فرائض انجام دیتے رہے، اور بڑے ایماندار افسر ہیں. آج ان سے بڑی بات ہوگی کے ایم سی اسپورٹ کے حوالے سے کہ اسپورٹ میں انہوں نے کیا کیا خدمات انجام دی ہے. اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کی خدمات کو 15 جنوری کو ایک ایوارڈ اپنا کراچی ہوا تھا، وہاں پہ ان کو نوازا گیا تھا. مگر اس کے حوالے سے ہم بعد میں کریں گے بات، وہی وقت کریں گے اسپورٹس کے حوالے سے. قمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بتائیے گا کہ کے ایم سی ایک اسپورٹس کے حوالے سے بڑے کارنامے انجام دیتا رہا. اس سے پہلے کہ مختلف باہر سے ٹیمیں آئیں، ان کو بھی انہوں نے ڈنر دیا. سابق میئر کراچی جو لوگ اسپورٹس کے حوالے سے بڑی خدمات، اور رئیس صاحب اس وقت ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں، اور آپ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو کے ایم سی کے گراؤنڈوں پر چائنا کٹنگ بھی ہوئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان گراؤنڈوں پر جو چائنا کٹنگ ہوئی تو ان کو خالی کرانے کے لیے کیا اقدامات کیے آپ نے؟ دیکھیں، ایک تو ذاتی طور پہ جتنا میرے معلومات میں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ کہیں چائنا کٹنگ ہوئی ہو. ضرور یہ بات ہے کہ کچھ گراؤنڈز جو ہیں وہ مینٹین نہیں ہیں پراپرلی، جس طرح ان کو ڈیزائن کیا گیا تھا اس طرح سے وہ نہیں چل رہے ہیں. اور کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جہاں پہ گراؤنڈ کی صورتحال بہت خراب ہے، مطلب گراس بہت خراب ہے، اس کی مینٹیننس بہت ضروری ہے. اس وقت سول ورک کی ایک ضرورت ہے، وہاں پر ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے وہاں پہ لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ تھوڑے سے معاملات تو ہیں، مشکلات ضرور ہیں، لیکن خدا نخواستہ کوئی قبضہ یا اس طرح کی کوئی چائنا کٹنگ وغیرہ کا سلسلہ ہمارے ان 20 گراؤنڈز پہ نہیں ہے جو ہمارے کے ایم سی کی ملکیت ہیں. اس کے علاوہ دیگر میں ضرور ہو سکتا ہے. قمر صاحب، کئی گراؤنڈ ہیں جہاں کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے، وہاں پر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے. تو یہ تو کے ایم سی یا مینجمنٹ کا کام ہے، اور کے ایم سی کے انڈر میں آتا ہے نا. تو وہ کچرے صاف کی بھی، اور اگر صاف ہو تو بچوں کو کھیلنے کی ایکٹیویٹی ملے. تو کبھی آپ نے اس بارے میں کبھی کے ایم سی کے اعلیٰ افسران یا وزیر بلدیات سے کوئی بات چیت ہوئی آپ کی، یا ایڈمنسٹریٹر کراچی لیک صاحب سے بات چیت ہوئی؟ دیکھیں، اس میں سلسلہ یوں ہے کہ ظاہر ہے صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ ہمارا اپنا بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر ماحول جو ہے وہ فراہم کریں. نہ صرف کے ایم سی بلکہ ذاتی طور پہ میں اور آپ بھی اپنے گھر کے سامنے کوئی کچرا یا کوئی اس طرح کا ماحول بننے نہیں دیتے کہ ہمارے بچوں کو خدا نخواستہ کوئی بیماری نہ ہو جائے یا وہ تکلیف میں نہ آئے. تو یہ تو ایک جنرل بات ہے، جو کہ ایک جنرل بیہیویئر ہے ہماری قوم کا، کہ جہاں کچرا نہیں پھینکنا وہاں پہ بھی پھینک کے چلے جاتے ہیں. اب اس میں یقیناً ذمہ داری اٹھانے کی اس کچرے کو محکموں کی ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر ان کے لیے اسپیسیفک جگہ بنائی گئی ہے اور وہیں پہ ان کو ڈالا جائے گا تو وہ ایزیلی وہاں سے ڈمپ آؤٹ ہو جائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ ہم جہاں ہمارا دل چاہتا ہے، مطلب عام طور پہ جب آپ گاڑی میں بھی کراچی میں آپ موازنہ کریں لوگوں کا، اور وہ گاڑی میں نکلتے ہیں تو اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے تو وہ سگریٹ روڈ پہ پھینک دیتا ہے، کوئی پیکٹ تھرو کر دیتا ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ تھیلی پھینک دیتا ہے باہر، کوئی آدمی جوس پی کے ڈبہ پھینک دیتا ہے. مطلب یہ جنرلی لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے جس کو کہ چینج نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہاں ضرور ان کو اویئرنیس دی جا سکتی ہے. اب آپ جیسے کہ بات کر رہے ہیں، یا آپ کا جس طرح سے پبلک پروگرام دیکھتی ہے، ماشاءاللہ ایک بڑا ایک طبقہ ہے جو آپ کو دیکھتا ہے، آپ کی بات سنتا ہے. تو اللہ کرے کہ آپ کے توسط سے یہ پیغام ان لوگوں تک جائے کہ جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو جگہیں بنائی گئی ہیں مخصوص وہیں کچرا ڈالیں، تو ہمارے وہ گراؤنڈز بچ جائیں گے جن گراؤنڈ کے اوپر کچرا کنڈی کے ایک سما بن گیا ہے. تو کچرا کنڈی بیسیکلی گراؤنڈ پہ تو کبھی ہوتی نہیں ہے، نہ پارکس میں ہوتی ہے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں. لیکن اگر وہ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے تو جسٹ بیکاز آف دی ایریا، کیونکہ جو ایریے کے لوگ ہیں اس ایریے میں لا کر وہ ساری چیزیں وہاں ڈمپ کر دیتے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی، اس میں جو میں سمجھ سکا ہوں اب تک، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن شاید
چونکہ وہ گراؤنڈز ایکٹیولی کام نہیں کر رہے تھے، وہاں لوگ ریگولرلی نہیں آ رہے تھے پچھلے 8-10 مہینے سے، جو کرونا وائرس کی صورتحال رہی، کووڈ کی وجہ سے لوگوں کا زیادہ باہر موومنٹ بھی جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، اور گراؤنڈز پہ پلینگ بھی ختم ہو گئی تھی، مطلب بچوں کا میدانوں تک آنا جو ہے تقریباً وہ ایک رکاوٹ سی ان کے لیے کووڈ-19 بن گئی۔ تو وہ جب ایک جگہ ابینڈنڈ ہوگی، خالی ہوگی، تو وہاں پہ کوئی بھی آدمی آ کر کے کچرا بھی پھینک جائے گا، کچھ بھی کر جائے گا، تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ وہ رننگ میں نہیں تھے۔ تو یہ ایک مشکل کا دور ضرور گزرا ہے پچھلا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں نہیں، مگر خبر صاحب یہ جو گراؤنڈز ہیں یہ KMC کے اندر بھی، اور یقینی طور پر KMC کے اندر میں ہوتے ہیں تو ان کے ملازم بھی ہوتے ہیں، تو وہاں گیٹ بھی ہوتا ہے، کھلے میدان تو وہاں کوئی دیکھ بھال ہوتا ہے، ورنہ آپ کی مختلف جگہ پہ کیاریاں بنی ہوئی ہیں تو وہاں تو آپ نے کیاری کے لیے بندے بٹھا لے ہوئے، تو گراؤنڈ کے اوپر وہ ملازم کیوں نہیں ہے؟ کیا نفری کمی آپ کے پاس، یا صرف ان کو ضروروں کو چھوڑ دیا گیا ہے جو چاہے وہ قبضہ کر لے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یقیناً آپ کی ایک بات بالکل درست ہے کہ ہمارے پاس اسٹاف کی کمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں نا، پبلک اویئرنیس کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس میں۔ میرے اسٹاف کا ایک آدمی جو اس وقت گیٹ پہ بیٹھا ہے، اگر 10 لوگ آ کے وہاں جھگڑا کریں کہ ہمیں زبردستی اندر جانا ہے، کھولو، تو وہ ایک خاص حد تک تو ریزسٹ کرے گا، اس کے بعد ظاہر ہے وہ بے بس ہو جائے گا ان کے سامنے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، آپ بالکل صحیح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذمہ داری ہماری تھی، یہ تمام معاملات جو خراب ہوئے اس میں ہم کہیں نہ کہیں ذمہ دار ضرور ہیں، لیکن اتنا تھوڑا سا ایک ہمیں اسپیس ضرور دیں کہ جو جنرل پرسیپشن ہے اس کے اوپر ضرور بات کریں، کہ جو لوگ اپنے میدانوں کو خود صحیح نہیں رکھتے، جو ان کی حفاظت نہیں کر پاتے، KMC کیسے اکیلے حفاظت کرے گی؟ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر KMC کے گراؤنڈز کو میں یہ پوری طاقت لگا کے کوشش کروں کہ وہ سرسبز رہیں، ان کو بہت اچھی طریقے سے مینٹین بھی کیا جائے، لیکن وہاں پہ آنے والے لوگ اگر اس کی گھاس کو خراب کریں، اس کی دیواروں کو توڑ دیں، اس کے گیٹ چرا کے لے جائیں، تو اس میں میرا یا ڈپارٹمنٹ کا کیا قصور ہے؟ یقیناً ان کچھ چیزوں کو اس طرح بھی دیکھنا چاہیے، اس زاویے میں بھی دیکھیے کہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہمارا ہے اس کو بھی تھوڑا سا چینج ہونا پڑے گا۔ دیکھیں، ہمارا شہر ہے، ہمارا KMC ہمارا ہے، کیونکہ KMC کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے۔ KMC کو اون کرنا پڑے گا کراچی کے لوگوں کو، جیسے KMC کراچی کے لوگوں کو اون کر رہی ہے، جیسے کراچی کے بچوں کو اون کر رہی ہے، جیسے ہم ان کے لیے میدانوں کی فیسلٹیز اب انشاءاللہ تعالیٰ اور بہتر طریقے سے، بہتر انداز میں دینے جا رہے ہیں۔ تو اس میں لوگوں کو بھی ہماری مدد کرنی پڑے گی، ان کو بھی آگے آنا پڑے گا۔ پھر ایک اور میں بات بتاؤں آپ کو کہ بہت مشکل کام نہیں ہے، کوئی بہت بڑا فلسفہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں۔ جو علاقے کے لوگ ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ جو بھی میدان ایسے ہیں جو خالی پڑے ہیں، جن کو ہم کسی بھی وجہ سے مینٹین نہیں کر پائے، یا کووڈ کی وجہ سے اس سے دوری رہی کھیلوں سے جو بچوں کی، اس کی قربت میں آنے کے لیے اب ماحول بننے جا رہا ہے آگے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کووڈ-19 سے ہماری اور قوم کی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس صورتحال میں جو علاقے کے معززین ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو چاہتے ہیں، جو اسپورٹس لورز ہیں، جو چاہتے ہیں کہ میدان آباد ہوں، گراؤنڈ میں بچے ہمارے آ کے کھیلیں، ظاہر ہے کہ جو علاقے کے لوگ ہوں گے انہی کے بچے آئیں گے نا وہاں پر۔ اب گلشن اقبال کے اندر نارتھ ناظم آباد سے آ کے بچہ نہیں کھیلے گا، گلشن اقبال کا ہی بچہ کھیلے گا۔ تو وہاں کے لوگ اگر کوآپریٹ کرتے ہیں، جو کہ کر رہے ہیں، اب ہم انگیج کر رہے ہیں لوگوں کو، اگر وہ کوآپریٹ کریں گے، ان کے ساتھ مل کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر انداز میں چیز پہ کام کیا جا سکے گا۔ صاحب، آپ نے جیسے کہا کہ علاقے کے لوگ آگے تعاون کریں، جو گراؤنڈز ہیں، تو اکثر علاقوں میں جو گراؤنڈز ہیں وہ تو گراسی گراؤنڈ بن گئے ہیں، جو باؤنڈریاں بن گئی ہیں، اور وہاں تو چارجز وصول کی جا رہی، تو علاقے کے بچے اس گراؤنڈ میں آگے کیسے کھیلیں گے؟ 6000 روپے کیسے ادا کریں گے؟ KMC کا گراؤنڈ ہے، علاقے کے اندر KMC کے حوالے سے بچوں کو تو دور کر دیا گیا ہے۔ ایک بچہ گراؤنڈ میں جاتا ہے کھیلنے کے لیے تو اسے کہا جاتا ہے کہ 6000 روپے کی فیس ہے، وہ بیچارہ واپس گھر آتا ہے۔ تو یہ بھی سلسلہ تو چل رہا ہے۔ یہی وجوہات ہیں انصاری صاحب کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ KMC اکیڈمی کی طرف چلا جائے۔ KMC اکیڈمی فری آف کاسٹ سروسز دے گی انشاءاللہ، اور اس پہ بہت فوکسلی کام ہو رہا ہے جب سے ایڈمنسٹریٹر کراچی جناب لئیک احمد صاحب تشریف لائے ہیں، کیونکہ یہ خود اسپورٹس لور ہیں اور ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھے ہوئے ہیں، سیکٹری اسپورٹس رہے ہیں سندھ کے اندر، تو ان چیزوں کو، جن چیزوں کو میں اور آپ بہت دور سے دیکھتے رہتے ہیں، یہ بہت نزدیک سے دیکھ کے آئے ہیں۔ تو ان کا انٹرسٹ ہے، اور مجھے بہت سختی سے پابند کیا ہے
ایڈمنسٹریٹر صاحب نے کہ گراؤنڈس کی جو لوکیشنز ہیں وہ بہتر کرو، اور جن جگہوں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ لوگوں نے وہاں پہ آ کے اپنی مونوپولی بنائی ہوئی ہے تو اس کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو چارجز ہیں ان کے اوپر جو ہے ہم ایک فکس چارجز بہت نامنل سے رکھیں گے، وہ بھی اس کے لیے جو گراؤنڈ آپریٹر ہوگا، تاکہ اس گراؤنڈ کی مینٹیننس اور اس کا خیال کیا جا سکے، اس کو بہتر کرنے میں وہ جو فنڈ ہو وہ کام آ سکے۔ ایک تو ہم اگر چاہیں تو ہم بھی پرائیویٹ آرگنائزیشنز کی طرح گراؤنڈز کو چلائیں جس سے کہ لاکھوں روپے آمدنی ہو، لیکن کے ایم سی ایسا نہیں کر رہی ہے۔ کے ایم سی اس محکمے کو صرف ریونیو کے حساب سے نہیں دیکھتی ہے، کے ایم سی اس کو سہولت کے حساب سے دیکھتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کے ایم سی ایڈمنسٹریٹر کراچی یہ چاہتے ہیں کہ کراچی کے بچے، جب آپ کی یاد ہوگا ماضی میں ہاکی ٹیم ہوا کرتی تھی تو پوری ہاکی ٹیم آپ کی کراچی سے چلی جایا کرتی تھی، ہم چاہتے ہیں کہ ہاکی کے پلیئرز نکلیں، فٹ بال کے پلیئرز نکلیں، کرکٹ کے اچھے پلیئرز نکلیں۔ کہاں گئے وہ بڑے نام؟ کتنے بڑے بڑے نام تھے جو اب ہسٹری بن چکے ہیں، جسٹ بیکاز کہ اس پہ توجہ نہیں دی گئی اس طرح سے جس طرح دی جانی چاہیے تھی، اور جو بھی حالات رہے، جو بھی معاملات رہے یہاں پر۔ لیکن اب آج ہم پہلا دن سمجھ لیتے ہیں، ہم آج سے کام شروع کر دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد صاحب کی جو کاوشیں ہیں، جو کوششیں ہیں، اور جس طرح کے ان کے میسیجز ہیں فار دی ڈپارٹمنٹ، وہ اس طرح کے ہیں کہ انشاءاللہ ہوپ فلی ہم بہت جلد ایک بہتر گراؤنڈز کا بندوبست کر سکیں گے کراچی کے بچوں کے لیے، اور کراچی کے بچوں کو ایک ایسی سہولت ضرور انشاءاللہ تعالی ہم دے سکیں گے کہ جو گھر سے باہر نکل کے گلیوں میں نہ کھیلیں بلکہ اپنے ہی میدانوں میں کھیلیں جو ان کا ایسٹ ہے، جو ان کی۔ اچھا قمر صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تو انہوں نے کھیلوں کی تمام ڈپارٹمنٹ ختم کر دیے گئے، کئی لڑکے بے روزگار ہو گئے، چاہے وہ فٹ بال ہو، ہاکی ہو، بیڈمنٹن ہو، ٹیبل ٹینس ہو، خصوصی طور پہ کرکٹ کہ ڈومیسٹک کرکٹ ہوا کرتی تھی جسے ایک پلیئر نکل کے سامنے آیا کرتا تھا، تو کے ایم سی کے اندر بھی کئی ٹیمیں تھیں جن میں فٹ بال کی بھی تھی، ہاکی کی بھی تھی، بیڈمنٹن کی تمام ٹیمیں تھیں، تو ان ٹیموں کے آپ نے ختم کر دی ہے اور کھلاڑیوں کو فارغ کر دیا ہے، یا آپ نے کہیں ان کو ایگریس کیا؟ ابھی تو الحمدللہ وہ انٹیکٹ ہے کے ایم سی کے ساتھ جو لوگ تھے، لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کے ایم سی جو کام کر رہی ہے نا، وہ کر رہی ہے کہ گراس روٹ لیول سے ہمارے جو پلیئرز ہیں وہ نکلیں۔ دیکھیے جب تک کمرشل جگہ پہ ان کے لیے جگہ نہیں بنے گی پلیئرز کے لیے، کہ جب تک ان کا جو اپنا کھیل ہے وہ پبلک تک نہیں پہنچے گا، اور پبلک تک پہنچنے کے لیے ان کو کوئی خاص جگہ چاہیے ہوگی جہاں سے وہ کھیل کا آغاز کرے۔ ہم بنیادی طور پہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ادارے ہمیشہ انسٹیٹیوٹ کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا کے ایم سی ایک انسٹیٹیوٹ ہے۔ اگر ہم وہ سہولیات فراہم کرنا شروع کر دیں ہمارے اپنے پلیئرز کو جو کراچیائٹس ہیں، ان پلیئرز کو جو بچے ابھی اسکول کالجز میں ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ تعلیم جاری رکھتے ہوئے اگر ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں کے ایم سی کی جانب سے، ان کو گراؤنڈز مہیا کیے جائیں، ان کو اسٹیڈیمز دیے جائیں، ان کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیا جائے۔ کچھ بڑے پلیئرز کے ساتھ ہم انگیج ہونے جا رہے ہیں، آگے کچھ سے بات ہو گئی ہے، کچھ اور بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کے ذریعے فری آف کاسٹ اگر کے ایم سی سکھانا شروع کرے بچوں کو، ان کو ٹرین کرنا شروع کرے، کوئی ٹریننگ کیمپس لگائیں۔ ایک ٹریننگ کیمپ تو بالکل تیار ہے ہمارا، انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہاکی کے اوپر ٹریننگ کیمپ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں چھوٹے بچوں کا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو یہاں سے نکلیں گے، اور اس کے بعد پھر ادارے خود بخود ان کھلاڑیوں کو لے لیں گے۔ لیکن ایک بات بتائیے کہ آج میں اٹھ کر کے چلا جاؤں کہ جی میں بہت اچھا بیٹسمین ہوں، بالر ہوں، یا اچھا وکٹ کیپر ہوں، تو یہ جب تک مجھے وہ چیک نہیں کریں گے، جب تک وہ مجھے سپیس کیسے دیں گے؟ میں تو اپنے کھیل سے ثابت کروں گا نا۔ کھیلنے کے لیے میرے پاس جگہ نہیں ہے کہ میں اس میں نکھار لا سکوں، تو جب کھیل میں نکھار ہی نہیں آئے گا اور میرے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی تو بھائی مجھے کون اپوائنٹ کرے گا، اور پھر کس طریقے سے میرے لیے راستہ بنے گا؟ قمر صاحب آپ نے تو یہ بات کی فٹ بال اسٹڈی پہ بھی چلے گئے، ہم چلتے ہیں باکسنگ کی طرف۔ جی جی۔ اور باکسنگ کے حوالے سے لیاری ٹرنس پارک، یعنی کہ لیاری میں جو ہے وہ ٹرنس پارک ہے تو گولی بار پر، اور وہاں بچوں کا ایک خوبصورت سا باکسنگ کا کلب بنا ہوا ہے،
اور وہ کلب بھی KMC کے انڈر میں، مگر وہ ٹوٹ ٹوٹ کر شکار ہے، اور جب بچے وہاں کھیلتے ہیں نا تو گرتے تو انہیں چوٹ بھی لگتی ہے. تو شاید آپ کی نالج میں ہو یا نہ ہو، مگر اس جو باکسنگ کلب ہے اس پر بھی کچھ توجہ دیں. سر وہ بیسکلی DMC کے انڈر میں ہے، وہ ڈائریکٹلی KMC کے انڈر میں نہیں ہے. تو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس جس طرح یہ آپ ابھی فرما رہے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں کہ KMC کے انڈر میں ٹرسٹ سیاری پارک کا جو وہاں ہاکی کا ہے، میں اور کنفرم کر لوں گا، آپ بھی پتہ کر لیجئے گا. ہمارا جو اسپورٹس کمپلیکس ہے جس میں ابھی اس وقت آپ تشریف فرما ہیں، یہاں پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے گیمز جو ہیں ان کو مینیج کر سکیں. تو نہ صرف یہ کہ لیاری میں باکسنگ کا ہونا چاہیے، بلکہ باکسنگ کے رنگز جو ہیں وہ پورے کراچی میں ہونے چاہیے. پورے کراچی کے اندر ان چیزوں کو آپ کو پھیلانا پڑے گا. آپ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کونے سے بس کرکٹ جاری رکھیں اور باقی شہر بند کر دیں. اگر باکسنگ ہے تو باکسنگ تو پورے کراچی میں پھیلنا چاہیے. کورنگی میں بھی ہونا چاہیے، وہاں ہمارا اسٹیڈیم موجود ہے، مطلب وہ اسپورٹس کمپلیکس موجود ہے. ہم اس کمپلیکس میں بھی وہ کرنے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں ہم یہاں پہ بھی وہ ایکٹیویٹی کریں گے. ہمارے پاس 17 ریگولر گیمز ہیں جو کہ نارملی یہاں کراچی کے روڈوں اور گلیوں میں کھیلے جاتے ہیں، اور انہی کی پروموشنز کی کوشش ہم کر رہے ہیں. اس میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور بھی گیمز آتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اسٹیڈیمز ہیں، جو ہمارے پاس کمپلیکسز ہیں KMC کے پاس، اس میں یہ تمام چیزیں مینیج ہونا شروع ہوں، اور آہستہ آہستہ اس کو صرف ایک کونے تک محدود نہ رکھیں بلکہ پورے شہر میں ہم پھیلائیں. اگر ہاکی کو ہم ایک کسی ڈسٹرکٹ کے اندر بند کر دیں گے تو باقی کراچی کے لوگ کیا ہاکی نہیں کھیلیں گے؟ اگر کرکٹ کو ہم کسی اسٹیڈیم تک محدود کر دیں گے تو کیا وہ جو بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں ان کو تو گراؤنڈ چاہیے نا؟ تو وہ جو گراؤنڈ ہمارے پاس موجود ہے کیا ان کو ہمیں اوپن نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ان کو ہمیں اس طرح سے نہیں سجانا چاہیے یا وہ ماحول نہیں دینا چاہیے بچوں کو؟ تو ہمیں ہر جگہ ہر ایریے کے اندر ضرورت ہے کہ ہم اس کو فوکس کریں کام کے اوپر، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کر رہے ہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جو میری پاسٹ میرا رہا ہے اس میں میرا خیال ہے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ بہت بہترین. قمر صاحب اس میں آپ کو کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ تمام چیزوں کو کوئی نہ کوئی لیاری سے آ رہا ہے، تو کوئی کورنگی سے آ رہا ہے، تو کوئی نادبا سے آ رہا ہے، اور سب اپنی رودات بناتے ہیں کہ میرے گراؤنڈ پہ قبضہ گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے کو کھیلنے کی ایکٹیویٹیز فراہم کی جائے. تو ان تمام چیزوں کو آپ کیسے سمجھ رہے ہو؟ کتنی مشکلات آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں جہاں تک مشکلات کا سوال ہے، ظاہر ہے جب آپ کے پاس فنڈز نہیں ہوتے اور جب آپ کے پاس وسائل کی کمی ہے تو مشکلات تو آپ نے فیس کرنی ہے. نالائکی نہیں ہونی چاہیے. مشکلات دیگر چیز ہے، آپ کی نالائکی سے چیزیں خراب نہ ہوں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے وقت کے اندر کم از کم نالائکی والا لفظ ہمارے ساتھ نہ جڑے. ہاں مجبوری والا جڑ جائے کہ ہم مجبور تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اور ہم یہ نہیں کر سکے، لیکن کم از کم ہم مینٹین کر سکتے ہیں یار. ہمارے پاس جو لوگ ہیں، جو ہمارا ایمپلائیز کا سیکشن ہے، وہ ایک بڑی تعداد میں ایمپلائیز موجود ہیں. تو جہاں جہاں ایمپلائیز کام کر سکتے ہیں کم از کم وہ کام تو ہمیں کرنا چاہیے. ابھی میں آپ کو اس پروگرام کے بعد آپ کو لے کے چلتا ہوں، آپ کو یہاں دکھاتا ہوں. جس وقت میں یہاں آیا تھا تو اس وقت ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے سارا کچھ بند پڑا ہوا تھا. اب جا کے آہستہ آہستہ مارچ میں ہم اس کو ری اوپن کرنے جا رہے ہیں. اس وقت گھاس کی پوزیشن خراب تھی، ظاہر ہے پانی کی وجہ سے جو پانی اندر آیا تھا اس سے روڈ ٹوٹ گیا تھا، ہمارا سول ورک بہت بری طرح سے ڈیمیج ہوا تھا یہاں پر. تو یہ جو چیزیں تھیں ساری مل ملا کے، اس میں جتنا ہم اپنے اسٹاف کے ساتھ مل کر کے کام کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا ہے الحمدللہ. تو کم از کم وہ بچ گیا، وہ اسٹرکچر بچ گیا. جو اسٹرکچر اگر توجہ نہیں دی جاتی تو وہ بھی ختم ہو جاتا. قمر صاحب آپ کے پاس اسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے پاس گراؤنڈ کی بھی تعداد بڑی ہے، اور آپ کے پاس یقینی طور پہ ملازمین بھی ہوں گے. تو ان گراؤنڈوں کے ذریعے تو آپ کے ملازمین کی تنخواہیں بڑی آرام سے آپ افورڈ کر سکتے ہیں. بار بار سنا جاتا ہے کہ KMC کو تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں. آپ کے پاس تو اتنے بڑے مواقع ہیں، تو آپ کے پاس تو سیلری نکالنے کے ملازمین کے بڑے مواقع ہیں. دیکھیے پہلے سے مینیج نہیں ہیں چیزیں، بدقسمتی سے اس طرح سے مینیج ہوئی نہیں. اب اس کی وجوہات کچھ بھی رہی ہوں، یقیناً ہر آدمی اپنے ایک ویژن کے ساتھ کام کرتا ہے. کسی کا ویژن کسی اور طرف ہوگا، کسی کا اور طرف ہوگا. لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ اللہ پاک ایسا کریں کہ اس دور کے اندر ہم جو گراؤنڈز ہیں ان کو بہتر بھی کر لیں، اپنا جو ریونیو ہے اس کلیکشن کو بھی بڑھا لیں، اور اتنا سفیشینٹ ہمارا ریونیو ہو جائے
کہ کم از کم اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ہماری یہیں سے پوری ہو جائیں. یہ پوری کوشش ہوگی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ. اسٹاف بھی ہمارا بہت اچھا ہے, وہ بھی مل کے کام کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اوپن ہینڈڈلی کہا ہے کہ بھئی آپ کریں جو کرنا ہے, آپ نے بہتری جتنی کر سکتے ہیں کریں. تو ہم کوشش ضرور کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ 8-9 مہینے بند رہنے کے بعد اب جب کووڈ سے ہمیں چھٹکارا ملا ہے اور تھوڑا سا کم ہوا ہے وہ معاملہ, تو میرا خیال ہے کہ 2-4 مہینے تو ہمیں دینے چاہیے اس کام کے لیے کہ بہتری کتنی آئی. میرا خیال ہے کہ آج ہم جب بیٹھے ہیں تو ایک ٹارگٹ فکس کر لیتے ہیں. اگر 3 مہینے تک آپ کو چینج نظر نہ آئے تو ضرور آپ اسی کمرے میں اسی جگہ مجھے ضرور پکڑیے گا اور مجھ سے پوچھیے گا جو آپ نے کہا تھا اس میں کتنا امپلیمنٹ ہو گیا. ہمارے ساتھ قمر ایوب صاحب موجود تھے جو کہ ڈائریکٹر اسپورٹ کے MC ہیں, اور انہوں نے 3 مہینے کا بڑا زبردست دعویٰ کیا ہے کہ چینجنگ آئے گی, اور اللہ کرے آئے کیونکہ کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو اسپتال یقینی طور پہ ویران ہوں گے. یہ تو ہمارے بزرگوں کی بھی کہاوت ہے, اور یہی مشن کو لے کے چلیں گے, کھیلوں کے میدان کو آباد کریں گے. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف, اور بریک سے واپس آئیں گے اور قمر ایوب صاحب سے ان کی کچھ خدمات دیگر شعبوں میں بھی ہے اس پر بھی بات کریں گے. بریک میں جانے سے پہلے ہماری ڈائریکٹر اسپورٹ قمر ایوب صاحب سے بڑی زبردست باتیں ہو رہی تھی. ان کا یہی کہنا تھا کھیلوں کے حوالے سے KMC نے بے شمار ایونٹ منعقد کرائے ہیں, اور جبکہ یقینی طور پر ابھی انڈر-16 کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جس میں 12 کرکٹ اکیڈمیوں نے حصہ لیا. اور یہ ٹورنامنٹ KMC کے حوالے سے بڑا یادگار رہے گا, کیونکہ ان بچوں نے جو کھیلا ہے کووڈ یعنی 19 اور جو 8 ماہ تقریباً گراؤنڈ بند رہے تھے, اور جب بچوں نے یہ ٹورنامنٹ کھیلا تو بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے. اور جب فائنل میں یونائٹڈ اسپورٹ اور داؤد اسپورٹ کے درمیان جب فائنل کھیلا گیا اور دونوں ٹیموں کی جانب سے بڑا زبردست چوکوں اور چھکوں کی برسات ہوئی, اور وہاں پر ایڈمنسٹریٹر کراچی رہی قیمت انعامات تقسیم کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائریکٹر اسپورٹ قمر ایوب صاحب موجود تھے, وہاں پہ مختلف اور بھی عہدیداران موجود تھے, اور خورشید شاہ صاحب جو ابھی اس وقت ریٹائرمنٹ کی طرف ہے وہ بھی وہاں موجود تھے. سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جمیل احمد بھی موجود تھے, اور جو اس وقت ڈائریکٹر اسپورٹس ندیم کی بھی بات کی جائے تو بڑی محنت اور لگن سے کرکٹ گراؤنڈوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, فٹ بال کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہاکی کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور بڑا زبردست وہ بھی کام کر رہے ہیں. اسی حوالے سے آج ہم یہاں موجود اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری جب قمر ایوب صاحب سے باتیں ہو رہی تھی کھیلوں کے حوالے سے, تو انہوں نے بھی بڑی زبردست باتیں کی ہیں, اور 3 ماہ کا انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے کہ کراچی میں کھیلوں کی ایکٹیویٹیز نظر آئے گی. قمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قمر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے تو آپ نے ایک زبردست دعویٰ کر دیا, مگر آپ کی خدمات کا ایک اعتراف بھی ہے, اور وہ یہ کہ 15 جنوری کو ایک مقامی ہوٹل کے اندر سفاری پارک کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے آپ کی خدمات, اور اپنا کراچی میں آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا. تو یقینی طور پہ سفاری کا پارک جو ہے ایک بڑا کراچی کا مشہور معروف پارک ہے, وہ وہاں لوگ آتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, بچے بوڑھے جوان. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ یقیناً ایک بہت خوشی کی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو آپ کی خدمات کے صلے میں ایوارڈ نہیں مل رہا ہوتا, بلکہ آپ کے محکمے کو یہ ایوارڈ مل رہا ہوتا. تو میرے خیال سے یہ ایوارڈ KMC کا ہے, اور یہ ایوارڈ KMC کو ملا ہے. یہ KMC کے ان لوگوں کو ملا ہے جنہوں نے وہاں محنت کی, اور ان کی محنت جو ہے وہ اس کی لوگوں نے پذیرائی میں یہ ایوارڈ ان کو دیا. تو ایسا یقیناً ہوا کہ وہ میرے حوالے کیا گیا, لیکن بیسکلی اس کے حقدار جو ہیں وہ امپلائیز ہیں KMC کے, کہ جن کی دن رات کی محنت سے اس سفاری پارک کو یا کراچی زو کو سجایا گیا. تو وہاں سابق ڈائریکٹر سفاری پارک رہے ہیں, اور وہاں پہ بڑی زبردست آپ کے کھیلوں کی ایکٹیویٹیز تو کی ہوگی اپنے دور میں, تو یقیناً اس کو اعتراف کے اندر زو کے اندر یعنی چڑیا گھر ہے, تو وہاں کی کچھ خدمات جو آپ نے انجام دیا, تو کچھ تو ہمارے سامعین کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا خدمات انجام دی. بیسکلی زو تو میں تقریباً 8-9 مہینے ہی پوسٹنگ پہ گیا تھا, اس کے بعد میں ٹرانسفر ہو گیا تھا وہاں سے. لیکن جو جہاں تک کھیلوں کا تعلق ہے, کچھ ایکٹیویٹیز ہم نے کی سفاری کے اندر, جیسے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک میراتھن ہوتی ہے جو 42 آبسٹیکلز کے ساتھ ہوتی ہے, وہ دبئی میں ہوا کرتی ہے ہمیشہ. تو اسے ہم لے کے آئے,
اور وہ کراچی سفاری پارک میں وہ میراتھن ہوئی اور بہت پذیرائی ملی، لوگوں نے بڑا اس کو پسند کیا اور لوگوں نے اس میں بڑی تعداد میں پارٹیسپیٹ بھی کیا، اور اس میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کراچی کے ہر علاقے کے لوگ جو ہے اس میں پارٹیسپینٹ تھے۔ تو ایک تو یہ ایکٹیویٹی ہوئی، اس کے علاوہ کئی کراٹے کے پروگرامز ہوئے ہمارے یہاں، اور اس کے باقاعدہ جو ہے اشرف تائی صاحب تشریف لائے، ان کی پوری ٹیم نے ہم سے مل کے اور ایک بہترین سا ایک ماحول بنایا وہاں پہ، اس ماحول کو سجایا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ مختلف جیسے کہ یوگا ہے، مختلف اور ایکسرسائزز ہیں، ان کا اہتمام ہم نے وہاں پہ کیا ہوا تھا، تو وہ مستقل چل رہا تھا۔ تو لوگوں کو کسی نہ کسی حوالے سے وہاں پہ اسپورٹس سے متعلق جو ہے وہ انگیجمنٹ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب میں وہاں نہیں ہوں، لیکن جہاں میں ہوں یہاں کی بات کروں گا تو یہاں پہ بھی ماشاءاللہ ایک بڑا اسپیس موجود ہے۔ نہیں، اگر ابھی وہاں آپ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، اور مگر وہاں آپ کے دور میں کچھ مشکلات تو آئی کہ عوام پبلک آتی ہے، صفائی ستھرائی کا ماحول کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ KMC کے، تو وہاں اتنی قسم کی کوئی پرابلم تو تھی نا؟ لیکن پرابلم تو ہر جگہ ہوتی ہے نا، جب آپ کام کریں گے تو آپ پرابلمس کو فیس بھی کریں گے، اور کام نہ کریں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، جو چیز چل رہی ہے اس کو چلنے دیں، لیکن جب آپ کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پرابلمز آپ کو آتی ہیں، تو یقیناً پرابلمز آئیں اور ان کو حل بھی کیا گیا، جو کہ ہمارے جو لوگ سینئرز تھے ہمارے، انہوں نے بہت سپورٹ کیا، انہوں نے اوپن ہینڈڈ کام کرنے کی اجازت دی، اور ہم نے اس میں انگیج کیا لوگوں کو، اور ایک اچھی بات وہ میرے لیے یادگار دن تھے وہ، کہ 4 سال میں نے سرو کیا وہاں کراچی سفاری پارک میں، اور 4 سال میں نے 400 روپے بھی KMC کے وہاں نہیں لگائے، اور 400 روپے بھی آپ نے KMC کے نہیں لگائے؟ تو کیا آپ نے وہاں پہ ایسا سلسلہ بنایا ہوا تھا؟ ہم نے دیکھے نا، بات یہ کہ جب آپ کریڈیبل ہو جائیں، ایک دفعہ آپ کام کر کے لوگوں کو دکھا دیں تو لوگ خود بخود آ کے آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کی کریڈیبلٹی اگر کوسچن نہیں ہے تو آپ کے ساتھ بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو جڑ جائیں گے اور جو آپ کے ہاتھ بٹانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور کراچی شہر تو اس بارے میں بہت مشہور ہے، پاکستان میں نہیں دنیا میں، کہ پاکستان سمیت دنیا جہان میں سب سے بڑی چیریٹی جس شہر میں ہوتی ہے وہ کراچی میں ہوتی ہے۔ تو میں ابھی جو آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا وہ اسی حوالے سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو انگیج اپنے ساتھ کریں گے اور لوگ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا شروع کر دیں اور ان کے اندر آپ جو ہے وہ ایک کریڈیبل پرسن بن کے چلے جائیں تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، تو بہت کم بوجھ پڑے گا ادارے پہ، بہت کم بوجھ پڑے گا KMC کے اوپر، اور لوگ خود بخود آ کے آپ کا ہاتھ بٹانا شروع کریں گے اور چیزیں بہتر ہونے کی طرف چلی جائیں گی۔ تو اس میں صرف کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کو کام کر کے دکھانا پڑتا ہے لوگوں کو۔ جب تک آپ کام نہیں کریں گے ظاہر ہے کوئی آدمی آپ کو کیسے اپریشیٹ کرے گا۔ تو یہ جو بھی سلسلے ہوئے اس میں میں شکر گزار ہوں کراچی کے لوگوں کا کہ انہوں نے بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ مل کر کے ان جگہوں کو بھی بہتر کیا، اور اب یہاں پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح کا ایک ماحول پیدا کیا جائے، اور کوشش کریں کہ ہم بہت زیادہ فنڈس کے لینے کی طرف نہ جائیں، بلکہ ہم لوگوں کو انگیج کر لیں اپنے ساتھ، اور ان کے ذریعے ہم جو بہتر کر سکتے ہیں چیزیں وہ بہتر کر لیں۔ قمر صاحب، آپ تو سفاری پارک کی بات کریں تو آپ چڑیا گھر میں ہی رہے ہیں کراچی پہ، تو وہاں تو بڑی پرابلم ہوتی ہے جانوروں کو کھانا دینا، جانوروں کی گوشت لانا شیر کے لیے، اور وہاں صفائی کا ستھرائی کا تو ماحول ایک وقت تھا کہ وہاں دیکھنے میں تو آپ رہے، تو وہاں پہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے تھے؟ دیکھیں وہ ظاہر ہے صفائی تو بہت ضروری ہے کسی بھی جگہ کے لیے، اور خاص طور پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ چھوٹے بچوں کا آنا بہت زیادہ ہو۔ کراچی زو آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے، تو کوشش کی تھی ہم نے، اسٹاف بہت اچھا تھا، اسٹاف نے مل کر کے ساتھ دیا، ہم نے اس کو بہتر کیا، صفائی بھی رکھی، اور اب بھی یہ دونوں جگہیں کراچی سفاری پارک، کراچی زو ابھی بھی بہت اچھی طرح سے مینٹین ہو رہا ہے۔ اب بھی لوگ جو بیٹھے ہیں یقیناً میرے کولیگز ہیں، اور ان کا فوکس انہی چیزوں کے اوپر ہے جس پہ ہونا چاہیے، اور وہ کر رہے ہیں کام الحمدللہ۔ کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی ہو سکتا ہے مجھ سے بہت بہتر کام کر رہے ہوں، کیونکہ جب میں گیا تھا تو اس وقت صورتحال بہت مختلف تھی، اور جب یہ آئے ہیں تو سب کچھ بہتر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے ہوپ فلی کہ یہ
मुझ से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे और मुझसे बेहतर रिजल्ट दे सकेंगे। कमर साहब, आप दोनों यानी कि सफारी पार्क भी कह दें, चिड़ियाघर भी कह दें, इतनी आला खिदमत पर एक अवार्ड मुकामी होटल में मुनक़िद हुआ जिसमें डॉक्टर कदीर साहब के हवाले से भी, इसके अलावा जू के हवाले से भी, तो आपको एक मुकामी होटल में अपना कराची अवार्ड से नवाजा गया, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? यकीनन मैं यही कहूँगा कि एक खुशी की बात होती है आदमी को जब आप अप्रिशिएट करते हैं, जब उसको एक्नॉलेज करते हैं, जब किसी आदमी को अपनी सर्विसेज की बुनियाद पे सहा जाता है और सराहा जाता है और आगे लाया जाता है, तो उसमें एक नया करंट पैदा होता है। और इस तरह के अवार्ड्स अगर केएमसी के लोगों को दिए जाएं जो कि हक रखते हैं, केएमसी के बेतहाशा अफसरान ऐसे हैं कि जिनकी बड़ी खिदमात हैं इस शहर के लिए, अगर इन लोगों को इसी तरह से अवार्डों से नवाजा जाए और इसी तरीके से इनको अप्रिशिएट किया जाए, एक बड़े फोरम के ऊपर इनको एक्नॉलेज किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि केएमसी के अफसरान की कारकर्दगी तो दुनिया के सामने आएगी, दूसरा यहाँ केएमसी में रहते हुए वो एक बेहतर अंदाज में काम कर सकेंगे और एक मोटिवेशन आएगी उन लोगों में भी कि जो लोग काम इस वक्त नहीं कर पा रहे वो उनको देख करके सीखेंगे और वो कोशिश करेंगे कि अगली दफ़ा हमारा नाम आए इसमें। तो वो जो मोटिवेशन है ना, वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा कमर साहब, ये बताइए, कराची हम यहाँ बैठे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ आवाम के लिए आपने क्या सहूलियात मुहैया की है? यहाँ भी कुछ गाला लगता था, मुझे याद है कि यहाँ भी कुछ इवेंट होते हैं, यहाँ पर जो है बड़ा ज़बरदस्त यहाँ बच्चे आते हैं, कुछ खाने पीने के हवाले से भी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? यकीनन वो असल में आप मुझे फिर बाद में जो है ज़रूर पकड़ के ये बात पूछेंगे और ये सवाल करेंगे कि तुम हर चीज़ का बहाना जो है वो कोविड को बना लेते हो और फिर उससे जान छुड़ा लेते हो, उसके पर्दे में छुप जाते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकत यही है कि कोविड की वजह से यकीनन बहुत सारी एक्टिविटीज़ बंद रही हैं और ख़ास तौर पे वो एक्टिविटीज़ जो कि इंडोर हुआ करती थी वो तो अब भी बंद हैं। तो लेकिन यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा और बेहतरीन स्टाफ मौजूद है, अच्छे लोग मौजूद हैं कि जो कि इन तमाम चीज़ों को लेके आगे चल रहे हैं। तो स्विमिंग पूल हमारा मार्च में 1 मार्च से खुल जाएगा और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कराची के अंदर इतना बड़ा स्विमिंग पूल और कहीं नहीं है। ये वेल डिज़ाइंड है का एक स्विमिंग पूल है। इसमें एक ज़माने में कराची में ओलंपिक्स कराए जाने थे और फिर वो किसी वजूहात की वजह से नहीं हो पाए, तो ये उन ओलंपिक्स के हवाले से ही ये डिज़ाइन किया गया था। तो एक शानदार स्विमिंग पूल मौजूद है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारे पास टेनिस कोर्ट्स हैं यहाँ पर और बहुत खूबसूरत एक जगह है जहाँ पे वो डिज़ाइन किए गए हैं। इसी तरीके से हमारे पास फुटबॉल स्टेडियम है उसके अंदर। इसी तरह से हमारे पास यहाँ क्रिकेट हुआ करती है, आपने नाम सुना होगा, चाइना ग्राउंड, एक बड़ा ग्राउंड है हमारा, वो मौजूद है। उसके अलावा इंडोर एक्टिविटीज़ बेतहाशा है यहाँ पर। तो हम जो आगे करने जा रहे हैं, मैं आपको बता रहा था कि अभी एक एडीपी के तहत हमने बॉलिंग एरिना बनाया है यहाँ पर। बॉलिंग एरिना के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पे किसी को इंगेज करें और यहाँ बॉलिंग भी शुरू कर दी जाए। इसके अलावा कराटे क्लासेस होती हैं यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पे योगा सिखाया जाता है। इसके अलावा मज़ीद जो ख़वातीन का एक एरिया हमने यहाँ पर रखा है जो सिर्फ ख़वातीन का एरिया है, उस एरिया के अंदर बाकायदा वहाँ पे बच्चियों को और ख़वातीन को जो है वो एक्सरसाइजेस कराई जा रही हैं सुबह के टाइम पे भी, और अब हम शाम में भी क्लासेस शुरू कर रहे हैं उनकी। तो ये तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं ये इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग इंगेज हों हमारे साथ। जब वो यहाँ आएंगे तो तब पता चलेगा ना कि यहाँ पे क्या चीज़ है। अभी तो मामला ये है कि जब कोई आ ही नहीं रहा तो उसको पता ही नहीं कि अंदर क्या है। ये तो गेट के बाहर से लोग जा रहे हैं ना। लेकिन इंशाल्लाह जब मार्च से हम चीज़ें एक्टिवेट करेंगे सारी, तो उसके बाद आप देखेंगे कि यकीनन कराची के लोगों को बड़ी खुशी होगी जब वो यहाँ आएंगे और इसका पार्ट बनने में खुशी होगी। और जितने लोग हमारे साथ इंगेज होंगे, जितने लोग यहाँ पे आके मेंबरशिप लेंगे, उतने ही रेवेन्यू बेहतर होगा हमारा। अच्छा कमर साहब, आपने कहा कि मेंबरशिप लेंगे, तो मेंबरशिप जो है वो केएमसी के मुलाजिमीन को दी जाती है या आम आने वालों को भी दी जाती है? सनअतकार हो, बिजनेसमैन हो या स्पोर्ट्समैन, तो उनको भी दी जाती है या सिर्फ केएमसी के मुलाजिम को? नहीं, कराची के जो लोग हैं वो सब मेंबरशिप्स ले सकते हैं। जैसे कि हमारे अपने जो स्टाफ के लोग हैं वो तो लेते ही हैं, लेकिन उसके अलावा कराची के अंदर बेतहाशा लोग ऐसे हैं कि जैसे सराउंडिंग का एरिया है हमारी सारे,
وہ لوگ آتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں. تو جنرل پبلک بھی لے سکتی ہے اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی لے سکتے ہیں. اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ یہ لوگ لیں گے اور یہ لوگ نہیں لیں گے. کوئی بھی آدمی لے سکتا ہے اور اس کو انجوائے کر سکتا ہے جو یہاں فیسلٹیز ہیں. اور ایک بہتر ماحول میرا خیال ہے ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ کریٹ کر سکیں. خاص طور پہ میری کوشش یہ ہے کہ کچھ کمی ہے، وہ کمی یہ ہے کہ آپ فیملیز کے علاوہ یہاں نہ چھوڑیں. اس پہ میں تھوڑا سا سختی سے عمل درآمد اچھا کرنے قمر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کھیلوں کی بات کرتے کرتے ہم چلتے ہیں چھوٹے سے پارکوں کی طرف بھی، جی کہ وہ پارکوں، بہت سے پارک جو ہے KMC کے انڈر میں، جی مگر کچھ کھنڈرات کی صورت اختیار کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی کچھ کھیل ڈپارٹمنٹ سیٹ کی بھی آپ کی کچھ نظر ہے کہ ان کو بہتر کیا جائے؟ نہیں، وہ ظاہر ہے وہ ایک پورا محکمہ الگ ہے. اس کے DG موجود ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو آدمی ہیں، بہت اپنی طاقت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ جو ہے وہ کام آلریڈی کر رہے ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں. اور ان کا میں آپ کو بتاؤں کہ جب سے وہ آئے ہیں، جب سے جو ہے وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ کچھ ہم ایسی چیزیں کر لیں کہ کہیں پہ پھول پودے کی ضرورت ہے تو مجھے بتاؤ، کہیں مٹی یا کھاد چاہیے تو مجھے بتاؤ. مطلب وہ ہمیں انگیج کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی ایک اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے KMC کی کہ اس میں ایسے بہت زیادہ کرنٹ والے آفسرز موجود ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ گرینری بھی بڑھے اور خوبصورتی بھی بڑھے اور کراچی کے اندر جو ہے لوگوں کو ایک اچھا ماحول فراہم کیا جائے جہاں آ کر کے وہ اپنی صحت کا بھی خیال کریں. اور ظاہر ہے کہ آپ پاس جب گرینری زیادہ ہوگی، آپ کے پاس ماحول اچھا ہوگا تو آپ کی صحت بھی بہتر ہوگی. اچھا قمر صاحب، یہ بتائیے گا، چلے ہم تو یہ تمام باتوں پر بات کر رہے تھے، آپ نے KMC یہ ایک ٹورنامنٹ کرایا انڈر-16 انٹر اکیڈمی کرکٹ ٹورنامنٹ. لائق صاحب نے تقسیم انعامات کی، وہاں آپ بھی موجود تھے، خورشید شاہ صاحب بھی موجود تھے، وہاں ندیم صاحب بھی موجود، دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود تھے. اور بڑا زبردست وہ میچ ہوا تھا یونائٹڈ اسپورٹس اکیڈمی اور داؤد اکیڈمی کے درمیان. 2 لاکھ روپے بھی دیے گئے، 1 لاکھ روپے بھی دیے گئے، دیگر انعامات دیے گئے. تو آپ اس ٹورنامنٹ اور ایکٹیویٹیز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ کچھ دیر پہلے آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ اس کا جواب تو آ گیا آپ کے پاس کہ انڈر-16 ٹورنامنٹ اور 12 ٹیموں کی شرکت اور اکیڈمیز کی شرکت، باقاعدہ اکیڈمیز کی شرکت ہونا انڈر-16 ٹورنامنٹ میں، یہ از خود ایک بڑا کام تھا جو الحمدللہ ہوا. اس میں یقیناً ہمارے ریٹائر ہو گئے ڈپٹی ڈائریکٹر جمیل صاحب، ان کی بہت کاوشیں، بہت محنت ہے. ہمارے موجودہ ڈپٹی ڈائریکٹر ندیم صاحب، انہوں نے بہت محنت کی، دن رات انہوں نے اس گراؤنڈ کو بہتر کرنے میں، اس سارے ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرنے میں لگائے. اور خورشید احمد صاحب جو سینئر ڈائریکٹر ہیں میرے، انہوں نے کافی اس میں اپنا حصہ ڈالا اور مستقل وہ انگیج رہے ہم سے کہ بھائی بتاؤ کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے. اور خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں ایڈمنسٹریٹر کراچی صاحب کا کہ جنہوں نے بے تحاشا مصروفیات کے باوجود، اس دن ایک بہت بڑا پروگرام تھا کراچی میں اور پھولوں کی نمائش تھی اور اس میں منسٹرز حضرات بھی آئے ہوئے تھے اور دیگر لوگ بھی تھے. اور اس پروگرام کو انہوں نے آدھا چھوڑا اور اس میں سے وہ نکل کر کے اس ٹورنامنٹ کے فائنل میں آئے اور تقسیم انعامات کی اور مجھے سرپرائز کیا انہوں نے. اس دن میں آپ کو بتاؤں کہ میں سرپرائز ہو گیا کہ ہم سے بات کیے بغیر انہوں نے اپنے طور پہ، مطلب آپ یہ سوچیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یار ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہیں ان کی توجہ کتنی ہے، تو وہ توجہ کا جواب یہ ہے کہ وہ وہاں تشریف لائے اور تقسیم انعامات میں بغیر ہم سے بات کیے انہوں نے 2 لاکھ روپے ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم کو دے دیے، رنر اپ کو 1 لاکھ روپے دے دیے. مطلب یہ لگاؤ ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے، مطلب جذباتی رشتہ کہ جو ان کا شو ہو رہا ہے کہ وہ اٹیچڈ ہیں آپ کے سپورٹس کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ ایسے شخص کو، ایسی شخصیت کو کہ جو سپورٹس لور ہوں، ان کا ہونا ہی میرا خیال ہے کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ان کے ہونے کا پورا فائدہ اٹھائیں کہ جب تک وہ ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں ان سے جتنی رعایت لے سکتے ہیں، جتنے نخرے اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھوا لیں ان سے. اور اس کو بہتر کرنے میں مجھے یقین ہے کہ اس سارے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے دور میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی اور
اس میں وہ بھرپور اپنا حصہ ڈالیں گے، نہ صرف حصہ ڈالیں گے بلکہ اس میں مکمل طور پہ جو ہے وہ انٹرسٹ بھی لیں گے اور اس کو بہتری کی طرف بھی لے کے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت بہتر چیز دیکھیں گے بہت جلد. ہمارے ساتھ ڈائریکٹر اسپورٹس کمر ایوب صاحب موجود تھے اور کینسی اسپورٹ کمپلیکس میں ہم یہاں موجود تھے کٹنی روڈ پر. زبردست انہوں نے باتیں کی اور لائق صاحب جب تک موجود ہیں وہ کھیلوں کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ کینسی کے تمام معاملات کو بخوبی انجام دیں گے، اس کو نمٹائیں گے، جو مشکلات ہوگی اسے دور کریں گے. اور جتنے بھی چائنا کٹنگ گراؤنڈ ہے جو کینسی کے انڈر میں، وہاں کھیلوں کی ایکٹیویٹیز ہوگی، وہاں کسی کو قبضہ کرنے نہیں دیا جائے گا. اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جب کھیلوں کے میدان آباد ہوں گے تو اسپتال ویران ہوں گے. آپ کے میزبان رفیق انصاری کو اجازت دیجیے، ہم نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری ڈائریکٹر اسپورٹ کمر ایوب صاحب سے بڑی زبردست باتیں ہو رہی تھی. ان کا یہی کہنا تھا کھیلوں کے حوالے سے کینسی نے بے شمار ایونٹ منعقد کرائے ہیں اور جبکہ یقینی طور پر ابھی انڈر 16 کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جس میں 12 کرکٹ اکیڈمیوں نے حصہ لیا. اور یہ ٹورنامنٹ کینسی کے حوالے سے بڑا یادگار رہے گا کیونکہ ان بچوں نے جو کھیلا ہے کووڈ یعنی 19 اور جو 8 ماہ تقریباً گراؤنڈ بند رہے تھے اور جب بچوں نے یہ ٹورنامنٹ کھیلا تو بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے. اور جب فائنل میں یونائٹڈ اسپورٹ اور داؤد اسپورٹ کے درمیان جب فائنل کھیلا گیا اور دونوں ٹیموں کی جانب سے بڑا زبردست چوکوں اور چھکوں کی برسات ہوئی اور وہاں پر ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد انعامات تقسیم کیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائریکٹر اسپورٹ کمر ایوب صاحب موجود تھے، وہاں پہ مختلف اور بھی عہدیداران موجود تھے اور خورشید شاہ صاحب جو ابھی اس وقت ریٹائرمنٹ کی طرف ہے وہ بھی وہاں موجود تھے. سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جمیل احمد بھی موجود تھے اور جو اس وقت ڈائریکٹر اسپورٹس ندیم کی بھی بات کی جائے تو بڑی محنت اور لگن سے کرکٹ گراؤنڈوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، فٹ بال کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہاکی کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بڑا زبردست وہ بھی کام کر رہے ہیں. اسی حوالے سے آج ہم یہاں موجود اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری جب کمر ایوب صاحب سے باتیں ہو رہی تھی کھیلوں کے حوالے سے تو انہوں نے بھی بڑی زبردست باتیں کی ہیں اور 3 ماہ کا انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے کہ کراچی میں کھیلوں کی ایکٹیویٹیز نظر آئے گی. کمر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کمر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے تو آپ نے ایک زبردست دعویٰ کر دیا مگر آپ کی خدمات کا ایک اعتراف بھی ہے اور وہ یہ کہ 15 جنوری کو ایک مقامی ہوٹل کے اندر سفاری پارک کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے آپ کی خدمات اور اپنا کراچی میں آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا. تو یقینی طور پہ سفاری پارک جو ہے ایک بڑا کراچی کا مشہور معروف پارک ہے، وہاں لوگ آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، بچے بوڑھے جوان. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ یقیناً ایک بہت خوشی کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو آپ کی خدمات کے صلے میں ایوارڈ نہیں مل رہا ہوتا بلکہ آپ کے محکمے کو یہ ایوارڈ مل رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یہ ایوارڈ کے ایم سی کا ہے اور یہ ایوارڈ کے ایم سی کو ملا ہے. یہ کے ایم سی کے ان لوگوں کو ملا ہے جنہوں نے وہاں محنت کی اور ان کی محنت جو ہے وہ اس کی لوگوں نے پذیرائی میں یہ ایوارڈ ان کو دیا. تو ایسا یقیناً ہوا کہ وہ میرے حوالے کیا گیا لیکن بیسکلی اس کے حقدار جو ہیں وہ امپلائیز ہیں کے ایم سی کے کہ جن کی دن رات کی محنت سے اس سفاری پارک کو یا کراچی زو کو سجایا گیا. تو وہاں سابق ڈائریکٹر سفاری پارک رہے ہیں اور وہاں پہ بڑی زبردست آپ کے کھیلوں کی ایکٹیویٹیز تو کی ہوگی اپنے دور میں. تو یقیناً اس کو اعتراف کے اندر زو کے اندر یعنی چڑیا گھر ہے تو وہاں کی کچھ خدمات جو آپ نے انجام دیا تو کچھ تو ہمارے سامعین کو بتائیں کہ آپ نے کیا کیا خدمات انجام دی. بیسکلی زو تو میں تقریباً 8-9 مہینے ہی پوسٹنگ پہ گیا تھا، اس کے بعد میں ٹرانسفر ہو گیا تھا وہاں سے. لیکن جو جہاں تک کھیلوں کا تعلق ہے کچھ ایکٹیویٹیز ہم نے کی سفاری کے اندر جیسے کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک میراتھن ہوتی ہے جو 42 آبسٹیکلز کے ساتھ ہوتی ہے، وہ دبئی میں ہوا کرتی ہے ہمیشہ. تو اسے ہم لے کے آئے اور وہ کراچی سفاری پارک میں وہ میراتھن ہوئی اور بہت پذیرائی ملی. لوگوں نے بڑا اس کو پسند کیا اور لوگوں نے اس میں بڑی تعداد میں پارٹیسپیٹ بھی کیا. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کراچی کے ہر علاقے کے لوگ جو ہے اس میں پارٹیسپینٹ تھے. تو ایک تو یہ ایکٹیویٹی ہوئی، اس کے علاوہ کئی کراٹے کے پروگرامز ہوئے ہمارے یہاں اور اس کے باقاعدہ جو ہے اشرف تائی صاحب تشریف لائے، ان کی پوری ٹیم نے ہم سے مل کے اور ایک بہترین سا ایک ماحول بنایا، وہاں پہ اس ماحول کو سجایا. اس کے علاوہ وہاں پہ
باقاعدہ طور پہ مختلف جیسے کہ یوگا ہے، مختلف اور ایکسرسائزز ہیں، ان کا اہتمام ہم نے وہاں پہ کیا ہوا تھا، تو وہ مستقل چل رہا تھا، تو لوگوں کو کسی نہ کسی حوالے سے وہاں پہ اسپورٹس سے متعلق جو ہے وہ انگیجمنٹ رہی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب میں وہاں نہیں ہوں، لیکن جہاں میں ہوں یہاں کی بات کروں گا تو یہاں پہ بھی ماشاءاللہ ایک بڑا اسپیس موجود ہے. نہیں، اگر ابھی وہاں آپ موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ سابق ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، اور مگر وہاں آپ کے دور میں کچھ مشکلات تو آئی ہوگی. وہاں پبلک آتی ہے، صفائی ستھرائی کا ماحول کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیمسی کے، تو وہاں اتنی قسم کی کوئی پرابلم تو تھی نا؟ لیکن پرابلم تو ہر جگہ ہوتی ہے نا. جب آپ کام کریں گے تو آپ پرابلمس کو فیس بھی کریں گے، اور کام نہ کریں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. جو چیز چل رہی ہے اس کو چلنے دیں. لیکن جب آپ کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پرابلمز آپ کو آتی ہیں. تو یقیناً پرابلمز آئیں اور ان کو حل بھی کیا گیا. جو کہ ہمارے جو لوگ سینئرز تھے ہمارے، انہوں نے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے اوپن ہینڈڈ کام کرنے کی اجازت دی، اور ہم نے اس میں انگیج کیا لوگوں کو. اور ایک اچھی بات، وہ میرے لیے یادگار دن تھے وہ، کہ 4 سال میں نے سرو کیا وہاں کراچی سفاری پارک میں، اور 4 سال میں نے 400 روپے بھی کے ایم سی کے وہاں نہیں لگائے. اور 400 روپے بھی آپ نے کے ایم سی کے نہیں لگائے؟ تو کیا آپ نے وہاں پہ ایسا سلسلہ بنایا ہوا تھا؟ ہم نے دیکھے نا، بات یہ کہ جب آپ کریڈیبل ہو جائیں، ایک دفعہ آپ کام کر کے لوگوں کو دکھا دیں، تو لوگ خود بخود آ کے آپ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ کی کریڈیبلٹی اگر کوسچن نہیں ہے تو آپ کے ساتھ بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو جڑ جائیں گے اور جو آپ کے ہاتھ بٹانے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اور کراچی شہر تو اس بارے میں بہت مشہور ہے، پاکستان میں نہیں دنیا میں، کہ پاکستان سمیت دنیا جہان میں سب سے بڑی چیریٹی جس شہر میں ہوتی ہے وہ کراچی میں ہوتی ہے. تو میں ابھی جو آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا وہ اسی حوالے سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو انگیج اپنے ساتھ کریں گے اور لوگ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرنا شروع کر دیں، اور ان کے اندر آپ جو ہے وہ ایک کریڈیبل پرسن بن کے چلے جائیں، تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو بہت کم بوجھ پڑے گا ادارے پہ، بہت کم بوجھ پڑے گا کے ایم سی کے اوپر، اور لوگ خود بخود آ کے آپ کا ہاتھ بٹانا شروع کریں گے اور چیزیں بہتر ہونے کی طرف چلی جائیں گی. تو اس میں صرف کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ آپ کو کام کر کے دکھانا پڑتا ہے لوگوں کو. جب تک آپ کام نہیں کریں گے، ظاہر ہے کوئی آدمی آپ کو کیسے اپریشیٹ کرے گا. تو یہ جو بھی سلسلے ہوئے، اس میں میں شکر گزار ہوں کراچی کے لوگوں کا کہ انہوں نے بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ مل کر کے ان جگہوں کو بھی بہتر کیا. اور اب یہاں پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی طرح کا ایک ماحول پیدا کیا جائے، اور کوشش کریں کہ ہم بہت زیادہ فنڈس کے لینے کی طرف نہ جائیں، بلکہ ہم لوگوں کو انگیج کر لیں اپنے ساتھ، اور ان کے ذریعے ہم جو بہتر کر سکتے ہیں چیزیں وہ بہتر کر لیں. قمر صاحب، آپ تو سفاری پارک کی بات کریں تو آپ چڑیا گھر میں ہی رہے ہیں کراچی پہ، تو وہاں تو بڑی پرابلم ہوتی ہے جانوروں کو کھانا دینا، جانوروں کی گوشت لانا شیر کے لیے، اور وہاں صفائی کا ستھرائی کا تو ماحول ایک وقت تک وہاں دیکھنے میں تو آپ رہے، تو وہاں اپنے صفائی ستھرائی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے تھے؟ دیکھیں، وہ ظاہر ہے صفائی تو بہت ضروری ہے کسی بھی جگہ کے لیے، اور خاص طور پہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ چھوٹے بچوں کا آنا بہت زیادہ ہو. کراچی زو آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی پسندیدہ جگہ ہوتی ہے. تو کوشش کی تھی ہم نے، اسٹاف بہت اچھا تھا، اسٹاف نے مل کر کے ساتھ دیا، ہم نے اس کو بہتر کیا، صفائی بھی رکھی. اور اب بھی یہ دونوں جگہیں، کراچی سفاری پارک، کراچی زو، ابھی بھی بہت اچھی طرح سے مینٹین ہو رہا ہے. اب بھی لوگ جو بیٹھے ہیں یقیناً میرے کولیگز ہیں، اور ان کا فوکس انہی چیزوں کے اوپر ہے جس پہ ہونا چاہیے، اور وہ کر رہے ہیں کام الحمدللہ. کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی ہو سکتا ہے مجھ سے بہت بہتر کام کر رہے ہوں، کیونکہ جب میں گیا تھا تو اس وقت صورتحال بہت مختلف تھی، اور جب یہ آئے ہیں تو سب کچھ بہتر ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے ہوپ فلی کہ یہ مجھ سے بہتر پرفارمنس کر سکیں گے اور مجھ سے بہتر رزلٹ دے سکیں گے. قمر صاحب، آپ دونوں یعنی کہ سفاری پارک بھی کہتے ہیں، چڑیا گھر بھی کہتے ہیں، اس کی اعلیٰ خدمات پر ایک ایوارڈ مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا، جس میں ڈاکٹر قدیر صاحب کے حوالے سے بھی، اس کے علاوہ زو کے حوالے سے بھی، تو آپ کو ایک مقامی ہوٹل میں اپنا کراچی ایوارڈ سے نوازا گیا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً میں یہی کہوں گا کہ ایک خوشی کی بات ہوتی ہے آدمی کو جب آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، جب اس کو اکنالج کرتے ہیں،
جب کسی آدمی کو اپنی سروسز کی بنیاد پہ سہا جاتا ہے اور سراہا جاتا ہے اور آگے لایا جاتا ہے تو اس میں ایک نیا کرنٹ پیدا ہوتا ہے. اور اس طرح کے ایوارڈز اگر کے ایم سی کے لوگوں کو دیے جائیں جو کہ حق رکھتے ہیں، کے ایم سی کے بے تحاشا افسران ایسے ہیں کہ جن کی بڑی خدمات ہیں اس شہر کے لیے، اگر ان لوگوں کو اسی طرح سے ایوارڈوں سے نوازا جائے اور اسی طریقے سے ان کو اپریشیٹ کیا جائے، ایک بڑے فورم کے اوپر ان کو ایکنالج کیا جائے، تو میرا خیال ہے کہ کے ایم سی کے افسران کی کارکردگی ایک تو دنیا کے سامنے آئے گی، دوسرا یہاں کے ایم سی میں رہتے ہوئے وہ ایک بہتر انداز میں کام کر سکیں گے، اور ایک موٹیویشن آئے گی ان لوگوں میں بھی کہ جو لوگ کام اس وقت نہیں کر پا رہے وہ ان کو دیکھ کر کے سیکھیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ اگلی دفعہ ہمارا نام آئے اس میں. تو وہ جو موٹیویشن ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. اچھا قمر صاحب یہ بتائیے، کراچی ہم یہاں بیٹھے ہیں کشمیر اسپورٹس کمپلیکس میں، تو یہاں عوام کے لیے آپ نے کیا سہولیات مہیا کی ہے؟ یہاں بھی کچھ گالا لگتا تھا، مجھے یاد ہے کہ یہاں بھی کچھ ایونٹ ہوتے ہیں یہاں پر جو ہے بڑا زبردست یہاں بچے آتے ہیں کچھ کھانے پینے کے حوالے سے بھی، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً وہ اصل میں آپ مجھے پھر بعد میں جو ہے ضرور پکڑ کے یہ بات پوچھیں گے اور یہ سوال کریں گے کہ تم ہر چیز کا بہانہ جو ہے وہ کووڈ کو بنا لیتے ہو اور پھر اس سے جان چھڑا لیتے ہو، اس کے پردے میں چھپ جاتے ہو. ایسا بالکل نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے یقیناً بہت ساری ایکٹیویٹیز بند رہی ہیں، اور خاص طور پہ وہ ایکٹیویٹیز جو کہ انڈور ہوا کرتی تھیں وہ تو اب بھی بند ہیں. تو لیکن یہاں پہ الحمدللہ اچھا اور بہترین اسٹاف موجود ہے، اچھے لوگ موجود ہیں کہ جو کہ ان تمام چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں. تو سوئمنگ پول ہمارا مارچ میں 1 مارچ سے کھل جائے گا، اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کراچی کے اندر اتنا بڑا سوئمنگ پول اور کہیں نہیں ہے. یہ ویل ڈیزائنڈ ہے کا ایک سوئمنگ پول ہے. اس میں ایک زمانے میں کراچی میں اولمپکس کرائے جانے تھے اور پھر وہ کسی وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو پائے، تو یہ ان اولمپکس کے حوالے سے ہی یہ ڈیزائن کیا گیا تھا. تو ایک شاندار سوئمنگ پول موجود ہے یہاں پر. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس ٹینس کورٹس ہیں یہاں پر، اور بہت خوبصورت ایک جگہ ہے جہاں پہ وہ ڈیزائن کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے پاس فٹ بال اسٹیڈیم ہے اس کے اندر. اسی طرح سے ہمارے پاس یہاں کرکٹ ہوا کرتی ہے، آپ نے نام سنا ہوگا چائنا گراؤنڈ، ایک بڑا گراؤنڈ ہے ہمارا، وہ موجود ہے. اس کے علاوہ انڈور ایکٹیویٹیز بے تحاشا ہے یہاں پر. تو ہم جو آگے کرنے جا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابھی ایک اے ڈی پی کے تحت ہم نے بولنگ ایرینا بنایا ہے. یہاں پر بولنگ ایرینا کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے طور پہ کسی کو انگیج کریں اور یہاں بولنگ بھی شروع کر دی جائے. اس کے علاوہ کراٹے کلاسز ہوتی ہیں یہاں پر. اس کے علاوہ یہاں پہ یوگا سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ مزید جو خواتین کا ایک ایریا ہم نے یہاں پر رکھا ہے جو صرف خواتین کا ایریا ہے، اس ایریا کے اندر باقاعدہ وہاں پہ بچیوں کو اور خواتین کو جو ہے وہ ایکسرسائزز کرائی جا رہی ہیں صبح کے ٹائم پہ بھی، اور اب ہم شام میں بھی کلاسز شروع کر رہے ہیں ان کی. تو یہ تمام جو فیسلٹیز ہیں یہ اسی لیے زیادہ سے زیادہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ انگیج ہوں ہمارے ساتھ. جب وہ یہاں آئیں گے تو تب پتہ چلے گا نا کہ یہاں پہ کیا چیز ہے. ابھی تو معاملہ یہ ہے کہ جب کوئی آ ہی نہیں رہا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ اندر کیا ہے. یہ تو گیٹ کے باہر سے لوگ جا رہے ہیں نا. لیکن انشاءاللہ جب مارچ سے ہم چیزیں ایکٹیویٹ کریں گے ساری، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یقیناً کراچی کے لوگوں کو بڑی خوشی ہوگی جب وہ یہاں آئیں گے اور اس کا پارٹ بننے میں خوشی ہوگی. اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ انگیج ہوں گے، جتنے لوگ یہاں پہ آ کے ممبرشپ لیں گے، اتنے ہی ریونیو بہتر ہوگا ہمارا. جب قمر صاحب آپ نے کہا کہ ممبرشپ لیں گے، تو ممبرشپ جو ہے وہ کے ایم سی کے ملازمین کو دی جاتی ہے یا عام آنے والوں کو بھی دی جاتی ہے؟ صنعت کار ہو، بزنس مین ہو یا اسپورٹس مین، تو ان کو بھی دی جاتی ہے یا صرف کے ایم سی کے ملازمین کو؟ نہیں، کراچی کے جو لوگ ہیں وہ سب ممبرشپس لے سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارے اپنے جو اسٹاف کے لوگ ہیں وہ تو لیتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کراچی کے اندر بے تحاشا لوگ ایسے ہیں کہ جیسے سراؤنڈنگ کا ایریا ہے ہماری سارے، وہ لوگ آتے ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں. تو جنرل پبلک بھی لے سکتی ہے اور ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی لے سکتے ہیں. اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ یہ لوگ لیں گے اور یہ لوگ نہیں لیں گے. کوئی بھی آدمی لے سکتا ہے اور اس کو انجوائے کر سکتا ہے جو یہاں فیسلٹیز ہیں. اور ایک بہتر ماحول میرا خیال ہے ہم کوشش کر رہے ہیں یہاں پہ کریٹ کر سکیں. خاص طور پہ میری کوشش یہ ہے کہ کچھ کمی ہے، وہ کمی یہ ہے کہ آپ
फैमिलीज के अलावा यहाँ ना छोड़े, उस पर मैं थोड़ा सा सख्ती से अमल दरामद अच्छा कमर साहब ये बताइएगा कि आप तो खेलों की बात करते करते हम चलते हैं छोटे से पार्कों की तरफ भी जी कि वो पार्कों बहुत से पार्क जो है केंसी कैंडल में जी मगर कुछ खंडरात की सूरत इख्तियार कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ खेल डिपार्टमेंट सेट की भी आपकी कुछ नज़र है कि उनको बेहतर किया जाए? नहीं, वो जाहिर है वो एक पूरा महकमा अलग है, उसके डीजी मौजूद हैं, वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव आदमी है, बहुत अपनी ताकत के साथ पूरी हिम्मत के साथ जो है वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं और बहुत काम कर रहे हैं। और उनका मैं आपको बताऊं कि जब से वो आए हैं, जब से जो है वो उनकी कोशिश ये है कि कुछ हम ऐसी चीज़ें कर लें कि कहीं पे फूल पौधे की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, कहीं मिट्टी या खाद चाहिए तो मुझे बताओ, मतलब वो हमें इंगेज कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी एक अच्छी बात है, मैं समझता हूँ खुशकिस्मती है KMC की कि उसमें ऐसे बहुत ज़्यादा करंट वाले ऑफिसर्स मौजूद हैं कि जो चाहते हैं कि ग्रीनरी भी बढ़े और ख़ूबसूरती भी बढ़े और कराची के अंदर जो है लोगों को एक अच्छा माहौल फराहम किया जाए जहां आकर के वो अपनी सेहत का भी ख्याल करें। और ज़ाहिर है कि आप जब ग्रीनरी ज़्यादा होगी, आपके पास माहौल अच्छा होगा तो आपकी सेहत भी बेहतर होगी। अच्छा कमर साहब ये बताइएगा, चलो हम तो ये तमाम बातों पर बात कर रहे थे, आपने KMC ये एक टूर्नामेंट कराया अंडर 16 इंटर एकेडमी क्रिकेट टूर्नामेंट, लईक साहब ने तकसीम इनामात की, वहाँ आप भी मौजूद थे, खुर्शीद शाह साहब भी मौजूद थे, वहाँ नदीम साहब भी मौजूद, दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे और बड़ा ज़बरदस्त वो मैच हुआ था यूनाइटेड स्पोर्ट्स और एकेडमी और दाऊद एकेडमी के दरमियान। 2 लाख रुपए भी दिए गए, 1 लाख रुपए भी दिए गए, दीगर इनाम दिए गए। तो आप उस टूर्नामेंट और एक्टिविटीज के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि कुछ देर पहले आपने मुझसे सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो उसका जवाब तो आ गया आपके पास कि अंडर 16 टूर्नामेंट और 12 टीमों की शिरकत और एकेडमीज़ की शिरकत, बाकायदा एकेडमीज़ की शिरकत होना अंडर 16 टूर्नामेंट में, ये अस खुद एक बड़ा काम था जो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। इसमें यकीनन हमारे रिटायर हो गए डिप्टी डायरेक्टर जमील साहब, उनकी बहुत काविशें, बहुत मेहनत है। हमारे मौजूदा डिप्टी डायरेक्टर नदीम साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात उन्होंने उस ग्राउंड को बेहतर करने में, इस सारे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में लगाए। और खुर्शीद अहमद साहब जो सीनियर डायरेक्टर है मेरे, उन्होंने काफ़ी इसमें अपना हिस्सा डाला और मुस्तकिल वो इंगेज रहे हमसे कि भाई बताओ कि अभी क्या हो रहा है, अब हमने क्या करना है। और ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुज़ार हूँ एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब का कि जिन्होंने बेतहाशा मसरूफियात के बावजूद, उस दिन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था कराची में और फूलों की नुमाइश थी और उसमें मिनिस्टर्स हज़रात भी आए हुए थे और दीगर लोग भी थे, और उस प्रोग्राम को उन्होंने आधा छोड़ा और उसमें से वो निकल कर के इस टूर्नामेंट के फाइनल में आए और तकसीम इनामात की और मुझे सरप्राइज़ किया उन्होंने उस दिन। मैं आपको बताऊं कि मैं सरप्राइज़ हो गया कि हमसे बात किए बगैर उन्होंने अपने तौर पे, मतलब आप ये सोचें कि जब हम बात करते हैं कि यार एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो हैं उनकी तवज्जो कितनी है, तो वो तवज्जो का जवाब ये है कि वो वहाँ तशरीफ़ लाए और तकसीम इनामात में बग़ैर हमसे बात किए उन्होंने 2 लाख रुपए टूर्नामेंट जीतने वाली टीम को दे दिए, रनर अप को 1 लाख रुपए दे दिए। मतलब ये लगाव है, ये एक ऐसा रिश्ता है, मतलब जज्बाती रिश्ता कि जो उनका शो हो रहा है कि वो अटैच्ड हैं आपके स्पोर्ट्स के साथ। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे शख्स को, ऐसी शख्सियत को कि जो स्पोर्ट्स लवर हों, उनका होना ही मेरा ख्याल है कि ये हमारी खुशनसीबी है और हमें चाहिए कि उनके होने का पूरा फ़ायदा उठाएं कि जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं उनसे जितनी रियायत ले सकते हैं, जितने नखरे उठा सकते हैं वो उठवा लें उनसे। और इसको बेहतर करने में मुझे यकीन है कि इस सारे एडमिनिस्ट्रेटर कराची के दौर में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी और उसमें वो भरपूर अपना हिस्सा डालेंगे, ना सिर्फ हिस्सा डालेंगे बल्कि उसमें मुकम्मल तौर पे जो है वो इंटरेस्ट भी लेंगे और उसको बेहतरी की तरफ भी लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत बेहतर चीज़ देखेंगे बहुत जल्द। हमारे साथ डायरेक्टर स्पोर्ट्स कमर अयूब साहब मौजूद थे और KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हम यहाँ मौजूद थे कटनी रोड पर। ज़बरदस्त इन्होंने बातें की और लईक साहब
जब तक मौजूद हैं वो खेलों की एक्टिविटी के साथ साथ KMC के तमाम मामलात को बखूबी अंजाम देंगे, उसको निपटाएंगे, जो मुश्किलात होगी उसे दूर करेंगे। और जितने भी चाइना कटिंग ग्राउंड है जो KMC के अंडर में, वहाँ खेलों की एक्टिविटीज होगी, वहाँ किसी को कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। और इनका यही कहना है कि जब खेलों के मैदान आबाद होंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। आपके मेज़बान रफीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, हम नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।